رہنمائی کیجیے گا. ویلکم سر, بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا, ویری ہیپی ٹو ہیو یو. اور ناظرین, خیل داس کوہستانی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی دیرینہ ترین ساتھی ہیں, اسٹالورٹ ہیں تمام تر بحث میں, پی ایم ایل این کے موقف کے ساتھ ہم سے جڑتے ہیں. وزیر مملکت بھی ہیں آپ برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی. آپ کو بھی بہت ویلکم خیل داس کوہستانی صاحب. اور خیل داس کوہستانی صاحب, اگر بات آپ سے ہی شروع کر لوں, آپ دور ہیں تھوڑا, آپ زیادہ تھوڑا کیا کہیں گے اسٹوڈیو جیسا, تاکہ آپ محسوس فرمائیں کہ آپ بھی جیسے ہمارے ساتھ ہیں فزیکلی. یہ فرمائیے گا کہ یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ آپ نے سن لیا, کیا نہال ہاشمی صاحب کو آپ گڈ بائی کریں گے, اور ایم کیو ایم تو اب بالکل ایسا لگتا ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہونے والی؟ بہت شکریہ. دیکھیں, یہ فاروق ستار صاحب جو ایم کیو ایم کے رہنما رکن قومی اسمبلی بھی ہے, وہ گورنر کی جب سے تبدیلی ہوئی ہے وہ اس طرح کی بات کرتے آ رہے ہیں, مگر یہ ایک حکومت نے جب فیصلہ لیا تھا تو اس وقت ایم کیو ایم کے نالج میں یہ تھا کہ جب الیکشن کے بعد یہ معاملات طے ہوئے تھے تو پی ایم ایل این کا سندھ میں گورنر لگنا ہے. تو جو ٹسوری صاحب ہے ایک اچھے محنتی گورنر تھے, اچھا کام کیا ہے انہوں نے, مگر ظاہر ہے جو ہماری پارٹی کے اندر بھی پریشر تھا, پارٹی نے قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا وقت آ گیا ہے گورنر لگائیں, تو وہ ایک اصولی فیصلہ تھا جس پہ عمل درآمد کیا گیا. ایم کیو ایم ہماری اتحادیہ ہے اور اچھی اتحادیہ ہے, اور ہر وقت ہر قانون سازی ہو, جو بھی معاملات ہو, ایم کیو ایم نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. اور ایم کیو ایم کے جو کراچی, حیدرآباد یا صوبہ سندھ کے حوالے جو شہری علاقے ہیں, ان کے حکومت نے بھی ان کو مکمل سپورٹ کیا ہے اور کیبنٹ کا حصہ ہے جو پارٹی کے سربراہ ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کوئی ذاتی یہ ایک طرح مطالبہ فاروق ستار بھائی کرتے ہیں تو یہ اس کا حق ہے بات کرنا, مگر کوئی دونوں پارٹیوں کے درمیان کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے گورنر کے معاملے میں, نہ اس جو تقرری ہوئی ہے نہال ہاشمی جی, کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو گورنر سابق گورنر کامران ٹسوری صاحب, ان کے بھی پی ایم ایل این کی قیادت سے, خصوصاً وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, ہمارے لیڈرشپ سے بڑے اچھے تعلقات آج بھی ہے. اور وہ گورنر, یہ تو آپ نے بڑا اہم بیان فرمایا آپ خیل داس صاحب. میں تھوڑی مزید کلیئرٹی کے لیے ناظرین کی بھی آپ سے عرض کر رہی ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق ستار صاحب کا ذاتی موقف ہے کہ یہ ہٹایا جائے نہال صاحب کو اور کامران ٹسوری کو بحال کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے, خالد مقبول صدیقی صاحب ان کے سربراہ ہے, اور ایم کیو ایم اور حکومت کے درمیان گورنر کے معاملے پہ اس وقت کوئی اختلاف نہیں ہے. اور میں خود جو آخری ملاقات تو اسلام آباد ہوئی, اس سے پہلے جو ایک کراچی میں ملاقات, اس میں ملاقات میں موجود تھا, ایم کیو ایم کی قیادت موجود تھی وہاں پہ, اور ایم کیو ایم کی قیادت نے کراچی کی بہتری کے لیے, کراچی کے عوام کے لیے اور کراچی کی اور پیپلز پارٹی کے آپ دباؤ میں نہیں آ کے آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا, اس میں پیپلز پارٹی کا دباؤ نہیں تھا آپ پہ گورنر چینج کرنے میں؟ بالکل نہیں, بالکل پیپلز پارٹی کا قیادت کا کوئی ہم پہ دباؤ نہیں تھا. یہ ہماری قیادت, ہمارے قائد نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہے, اور کسی دباؤ کے نہیں, مگر ایک کمٹمنٹ جو ایک طے معاملات تھے اس کے تحت ہوا ہے. تو ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہے, ایم کیو ایم کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایم کیو ایم کی تجاویز میں بجٹ میں بھی ان کی تجاویز جو شامل کی جائے گی, بجٹ پاس کرائی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, کامران ٹسوری بھائی ایک اچھے انسان ہے, میرے ذاتی بھی اس سے اچھے تعلقات ہیں, انہوں نے بڑی محنت کی. وزیر اعظم نے خود ان کو اپریشیٹ کیا تھا, میں وہاں موجود تھا, ان کے کردار پہ, ان کے کام پہ, اور انشاءاللہ وہ اس نظام کا حصہ ہے. کامران ٹسوری صاحب بھی, فاروق ستار بھائی بھی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں, یہ بات عوامی سطح پہ کرنا ہے اس طرح کی, وہ تو اتنا تو حق ہمیں دینا چاہیے فاروق ستار بھائی کو اگر کوئی بات کرتا ہے تو. اچھا, ویری فیئر. آپ نے بڑی ایک تفصیلی طور پر آپ نے کہا, اور میں بڑی میرے لیے اہم سٹیٹمنٹ ہے, آپ نے کہا پیپلز پارٹی کا کوئی دباؤ نہیں تھا, آپ کے اپنے پارٹی کا دباؤ تھا کہ معاہدے کی پاسداری کریں اور نون لیگ کا گورنر لائیں. سینیٹر صاحب, آپ کی طرف پلیز یہ بتائیں کہ یہ جو الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ جنید اکبر صاحب, آپ لوگوں نے بڑی تفصیلی کل ٹی ٹی اے پی کے پلیٹ فارم سے پریس کانفرنس بھی کی, یہ وہ پلٹ کے یہ جواب آ رہا ہے. میں نے آج تفصیلی طور پر جو چیف الیکشن کمشنر این جی بی کے, ان کا بیان دیکھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کچھ اشتعال دلایا, جنید اکبر صاحب کے پاس این او سی نہیں تھا. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو گرفتار تو نہیں کیا. تو یہ کیا معاملہ ہے, کوئی اشتعال دلانے والی؟ کیونکہ اب آپ لوگ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ اپنے ووٹ کی بھی آپ حفاظت کریں, تو کیا عوام کو کسی دوسری راہ پہ تو نہیں تلقین ہے؟
جی شکریہ. مسئلہ یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب اس پہ پابندی لگی، وہ نکل گئے، لیکن اس کی جانے کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کی وہاں مین پاور ہے، طاقت ہے، جو ووٹر کا جوش و جذبہ ہے، اس نے ان ایوانوں پہ، وفاقی حکومت کے ایوانوں پہ لرزہ طاری کر دیا ہے. کیونکہ وہاں پر ووٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان کا وہ عمران خان کا ہے، وہ پی ٹی آئی کا ہے. جو بھی کھڑا ہو، جنید اکبر صاحب گئے یا نہ جائے کوئی فرق اس سے پڑتا نہیں، پیغام لوگوں کو پہنچ چکا ہے. لیکن اپنی ہی ملک میں ایک پارٹی کے لیے این او سی کا شرط رکھنا اور اس شرط کا پابند رکھنا اور اس شرط کو بے جا بنیاد بنا کر اس کو اس علاقے سے علاقہ بدر کرنا. پھر اس کے بعد اسد قیصر صاحب کو رستے میں روکا گیا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، جو اس کے ساتھ سلوک ہوا، اور اس کی وجہ سے سینکڑوں اور مسافر جو ہے اپنے فلائٹس ان کے مس ہو گئے. یہ وہ صورتحال ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں اور بہت سنجیدگی سے سمجھتے ہیں کہ ایک پری پول ریگنگ کا سلسلہ وہاں پہ شروع کیا گیا ہے. اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے اور ایسے حساس حالات میں، ملک میں خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے، بلوچستان کا جو صورتحال ہے، اور ایک ایسا خطہ جو پہلے سے مذہبی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، جغرافیائی طور پر بھی بہت حساس ہے. اور احساسی محرومیاں کشمیر میں، گلگت بلتستان میں جنم لی رہی ہے. ان کی جو آئینی اپنا پوزیشن واضح دیکھنا چاہتے ہیں، وفاق میں اپنی نمائندگی مفتی صاحب میں اگر ایک عرض کروں، آپ پہ پلٹ کے بھی ایک الزام عائد کیا جا رہا ہے. جیسے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب سے جب یہ سوال ہوا تو گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ آپ کو جب نظر آ جائے پی ٹی آئی کو کہ آپ کی جو ہار ہے وہ حتمی ہے، تب آپ لوگ پہلے سے ہی ایک پری پول ریگنگ کا جو ہے واویلا مچا دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری قوم کو آپ کے اس چینل کے ذریعے سے بتا رہا ہوں کہ ووٹنگ میں وہاں پہ وہی کچھ ہونا ہے جو 8 فروری 2024 کو پورے ملک میں پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو نہ سمبل تھا، نہ نشان تھا، نہ جھنڈا تھا، نہ پارٹی کا نام تھا، عمران خان کی تصویر پہ پابندی، لیکن لوگوں نے ووٹ دی. اس دفعہ یہ ایک منی پاکستان سمجھے آپ اس کو، گلگت بلتستان کو، وہی رزلٹ ہوگا، لیکن ہوگا وہی جو ہو گیا 8 فروری 2026 کو. ووٹ کسی نے کسی کو ڈالے ہیں اور نتائج بکسوں سے جو نکلے وہ کوئی اور جو ہے. ابھی بالکل جو صورتحال ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں. جس طرح ایک پارٹی کو بالکل کارنر سے لگا کے ایک قومی جماعت کو، ایک ایسی جماعت کو جو کہ پاکستان کی اتحاد کا، یکجہتی کا اور تشخص کا ضامن ہے، ایسی جماعت کو جس کا ایجنڈا، جس کا ورکر ملک کے کسی بھی سندھ میں جائے، بلوچستان میں جائے، خیبر پختونخوا میں جائے، پنجاب میں جائے، اس کا ایک ورکر، ایک ایجنڈا، ایک حیثیت موجود ہے. پہلے یہ حیثیت پاکستان پیپل پارٹی کی تھی، اب یہ حیثیت پاکستان تحریک انصاف. اور آپ پہ یہ الزام گویا آپ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ انتشار کر رہے ہیں یا آپ ڈیوائیڈ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. نہیں، ڈیوائیڈ آپ تو بالکل اس کے برعکس فرما رہے ہیں. ڈیوائیڈ کریں، ہم اس کا دفاع کریں گے، اپنے ووٹ کا آخری حد تک کریں گے. لیکن جب ساری ریاستی مشنری آپ کے ووٹ کو چوری کرنے کی کوشش میں لگی رہے، پھر کیا کرے گا ایک کینڈیڈیٹ؟ کیا کرے گا ایک ورکر؟ کیا کر سکے گا؟